السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم نصیحت سے اعراض کرنے والوں کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا ذکر سورۃ المدثر میں ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، جیسے وہ بتکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے۔ یہ مثال سورۃ المدثر میں آئی ہے۔ سورۃ المدثر کا اگر مضمون اوور آل دیکھا جائے تو یہ سورۃ الدعوہ ہے، اللہ کی طرف بلانے والی سورت۔ اس میں مشرکین کو واعظ اور نصیحت کی گئی، آخرت کے دن سے ڈرایا گیا، قیامت کے دن کی سختیوں اور ہولناکیوں کی دھمکی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ سو جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ ایک مشکل دن ہے، کافروں پر آسان نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اعراض کرنے والوں کا ایک نمونہ یا ایک مثال ولید بن مغیرہ کے کردار سے دی گئی، جو قیادت اور منصب کے ایک اعلیٰ درجے پر فائز تھا، اور اس نے اسی وجہ سے اپنے اس مقام اور مرتبے اور اسٹیٹس کو ہدایت اور حق پر ترجیح دی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم نظر، یعنی اس کو حق سمجھ آ گیا تھا لیکن پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی، برا منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہا کہ یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا جاتا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رویہ اور اس کا انداز کیا ہے حق کے مقابلے میں۔ پھر آگے جا کر حق سے روگردانی کرنے والوں کی سزا بتائی گئی، جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو روگردانی کرتے ہیں۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، میں اسے جلد ہی سقر یعنی جہنم میں داخل کروں گا، اور تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ وہ چھوڑتی ہے، چمڑے کو جھلسا دینے والی ہے، اس پر 19 یعنی فرشتے مقرر ہیں۔ پھر اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور اعراض کرنے والوں کے درمیان ایک مکالمے کا ذکر کیا جو آئندہ ہونے والا ہے، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ مگر دائیں ہاتھ والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے، اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کیا کرتے تھے۔ ان ساری باتوں کے بعد، اس سارے پس منظر کے بعد، پھر سورت کے اختتام پر یہ مثال بیان کی گئی ہے، یہ تشبیہ بیان کی گئی ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کا حال واضح ہو جائے، ان کی نفسیات واضح ہو جائے جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور حق سے روگردانی کرتے ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہے کہ تذکرہ سے اعراض برتتے ہیں۔ تذکرہ کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے کسی چیز کو یاد دلایا جائے، یعنی یاد دہانی کرانے والی چیز۔ اور یہاں تذکرہ سے مراد قرآن مجید کی واعظ و نصیحت اور ارشادات جن کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، خصوصاً اس سورت کے اندر، کیونکہ سورت المدثر بہت ابتدائی سورتوں میں سے ہے، تو اس وقت ان کو جس چیز کے ساتھ واعظ و نصیحت کی جا رہی تھی، یعنی قرآن مجید، اس کی طرف اشارہ ہے۔
تو یہاں کفار کی حالت بیان کی گئی ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے کہ آپ انہیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، جس چیز کے ساتھ نصیحت کر رہے ہیں، یہ اسی سے بھاگ رہے ہیں، اسی سے روگردانی کر رہے ہیں، اسی سے اعراض برت رہے ہیں. یعنی فما لہم، یعنی ایک طرح سے تعجب کا اظہار ہے، انہیں ہوا کیا ہے، ان کی مشکل کیا ہے، ان کی پریشانی کیا ہے. یعنی ہے تو استفہام کے لیے فما، لیکن حیرت اور تعجب کا معنی اس میں پایا جاتا ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس سے بھاگنا چاہیے. تو ان کو کیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے واضح دلائل، واضح آیات اور ان تمام چیزوں کو سمجھ جانے کے باوجود یہ اس سے منہ پھیر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. کیا قرآن ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جس سے کسی کو منہ پھیر لینا چاہیے، حالانکہ وہ تو فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ قرآن کیسا کلام ہے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل میں اتر جاتی ہے، اور حیرت ہے ان پر، تعجب ہے ان پر کہ یہ اس سے بھاگ رہے ہیں. اور بھاگ بھی کیسے رہے؟ کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے بھاگتے ہوئے گدھے ہوں. کأنہم، یہاں ہے یہ حرف تشبیہ جس حرف کے ساتھ مثال دی گئی ہے ان بھاگنے والوں کو، اور وہ کیا ہے؟ حمر. حمر حمار کی جمع ہے. حمار سے مراد جنگلی گدھا ہے، اور جنگلی گدھا جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ بدکنے اور بھاگنے میں مشہور ہے. یعنی جب وہ کسی شکاری کی آہٹ بھی محسوس کرتا ہے، آواز بھی سنتا ہے، یا اس کو سینس تھوڑی سی بھی ہونے لگتی ہے کہ کوئی اس کا شکار کرنا چاہتا ہے، تو وہ بہت تیز بھاگتا ہے. اور حمار کا لفظ یہاں بیسیکلی زیبرا کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ وہی جنگلی گدھا ہے. اور مستنفرہ کا لفظ جو ہے یہ نفرہ سے ہے. نفرہ اگر ان کے ساتھ ہے، نفرہ ان، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے روگردانی کرنا. اور اگر نفرہ الا آئے تو کسی چیز کی طرف بڑھنا، کسی چیز کی طرف آنا. تو یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. نفر عن الشیء نفورا، کسی چیز سے دور بھاگنا، جیسے قرآن مجید میں آتا نا ما زادہم الا نفورا، یعنی ان کا بھاگنا، ان کی نفرت بڑھتی گئی. اور یہاں پر مستنفرہ کا لفظ آیا ہے جو مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ بدکنے اور بھاگنے والے. سین اور تا جو ہے یہاں باب استفعال میں یہ مبالغے کے لیے، ورنہ نفر ینفر سے نافر، نافرہ یعنی بھاگنے والے، لیکن نافرہ کی بجائے مستنفرہ کہا گیا. اور اس میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مزید بدکتے ہیں، یعنی ایک بھاگ رہا ہے تو دوسرا بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے ان کی دوڑ میں اور تیزی آ جاتی ہے. مستنفرہ استنفار یعنی دوسرے کو بگانا، یعنی ہر گدھا دوسرے کو بگانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. یعنی سب کے سب جنگلی درندے سے ڈرے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ایک دوسرے کو بھی خوب ڈراتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خطرہ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے اتنا زیادہ آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ پھر انسان جتنی بھی ہمت والا ہو وہ کمزور پڑ جاتا ہے. فرت من قسورہ، فرت کا لفظ فرار سے ہے، فر یفر. لفظی معنی اس کا ہوتا ہے جانور کی عمر معلوم کرنے کے لیے اس کے دانت کھولنا، یعنی منہ کو اندر دیکھنا کتنے دانت ہے اس کے. اور فر الدہر جزعا کا مطلب ہوتا ہے زمانہ اپنی پہلی حالت پہ لوٹ آیا. اور افترار بھی اسی سے ہے جس کا مطلب ہے ہنسنے میں دانتوں کا کھل جانا. تو فر من الحرب فرارا، فلاں میدان جنگ سے بھاگ نکلا، لڑائی سے فرار ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے کھل جانے، دور ہونے، بھاگنے کے معنوں میں پھر استعمال ہونے لگا. اردو میں بھی فرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر قسورہ کا لفظ جو ہے قاف سین را سے نصر ینصر کے وزن پہ آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے غلبہ اور تسلط. قصرتہ کا مطلب ہوتا ہے میں نے اسے مجبور کیا. اور اسی سے لفظ قسورہ جو ہے وہ حبشی زبان میں شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ عربی میں داخل ہو گیا. اور اسی طرح تیر انداز اور شکاری کے لیے بھی قسورہ کا لفظ آنے لگا. شیر بھی شکار کرتا ہے اور تیر انداز یا شکاری بھی شکار کرتا ہے. تو عموماً اس کے 6 معنی کیے جاتے ہیں. ایک تیر انداز، تیر انداز وہ جو جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں. پھر شکاری، شکاری قناص جس کو بولتے ہیں صاد کے ساتھ قناص قاف، یعنی جو شکار کرتے ہیں. شیر اس کا معنی کیا گیا، یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے.
اور شیر کو قسورہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیگر درندوں کو ہلاک کر دیتا ہے. شیر جنگل کا بادشاہ نا, تو جس کے اوپر غالب آتا ہے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. پھر اسی وجہ سے عربوں کے نزدیک یہ لفظ ہر اس جانور پر استعمال ہونے لگا جو اپنی جسامت کے لحاظ سے بڑا ہو اور انتہائی قوی ہو, قوت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو. پھر مردوں کی ایک جماعت کے لیے بھی قسورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جیسے شیر ہے, اللہ کے شیر جیسے کہتے ہیں. پھر پانچواں معنی اس کا کیا گیا ہے, اس سے مراد لوگوں کی آوازیں ہیں, یعنی جب وہ قسورہ یا شیر سے ڈر کے وہ درندے بھاگتے ہیں یا کسی آواز سے ڈر کے بھاگتے ہیں یا انسانوں کو دیکھ لیتے تو بھاگ نکلتے, یعنی ایسے جنگلی جانور کی مثال دی گئی ہے کہ جو ہر خطرے کی چیز سے خوب بھاگتا ہے, دوڑتا ہے. یعنی اگر جو اہلی گدھا ہے, اہلی سے مراد یہ جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں, آپ ان کے آس پاس چلتے پھرتے ہیں, شور ہوتا ہے, کوئی آ جائے, وہ بھاگتے نہیں ہے اس طرح, اور اگر بھاگے بھی تو ان کا بھاگنا کچھ بہت بڑا بھاگنا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو جنگلی گدھے ہیں یہ بھاگنے میں مشہور ہیں. اسی طرح چھٹا معنی ہے بھاری جسم والا انسان. تو بہرحال یہاں مراد یا تو شکاری ہو سکتی ہے اور زیادہ راجح ہے شیر, یعنی جس کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے قرآن سے بھاگنے والوں کو وہ جنگلی گدھے ہیں, اور وہ گدھے جن پر شیر نے یا تیر انداز نے یا شکاریوں نے حملہ کر دیا ہے, وہ انہیں شکار کرنا چاہتے ہیں, انہیں پھنسانا چاہتے ہیں, تو یہ گدھے انتہائی خوفزدہ ہو گئے ہیں, بے چین ہو گئے ہیں اور بھاگنے کی حالت میں, اور ان کے اندر جتنی قوت ہے اس ساری قوت کو لگا کے یہ بھاگ رہے ہیں. اب آپ امیجن کریں, یعنی امیج دیکھیں آپ اس کا ذہن میں لا کے, اور میں نے اس کی کچھ امیجز دیکھے تھے نیٹ کے اوپر. ایک شیر ہے اور پورا اجڑ کا اجڑ ہے ان کا, اور وہ سارے کے سارے مل کے اس طرح بھاگ رہے ہیں. تو یعنی شیر ایک ہی ہے, لیکن وہ اکٹھے ہوتے ہوئے بھی, سائز میں شیر سے بڑے ہوتے ہوئے بھی, فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہوئے بھی, تیز بھاگنے والے ہونے کے باوجود, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک شیر کی آواز دھاڑ کی سنتے ہیں تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں بے سوچے سمجھے, یعنی برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی آواز نہیں سن سکتے, جو نصیحت کی بات نہیں سن سکتے, ہدایت کی بات سے, نصیحت سے, ذکر سے, کسی خطبے سے, کسی واعظ سے اس طرح بھاگتے ہیں. اور ایسی کئی مثالیں شاید آپ نے اپنے ذہن میں دیکھی ہوں گی. بعض اوقات آپ یوتھ کو دیکھیں کہ کس طرح مسجد میں اگر نماز کسی طرح پڑھنے چلے گئے اور نماز کے بعد امام صاحب نے اگر چھوٹی سی اسپیچ شروع کی ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے وہاں نہیں ٹکیں گے, نہ ذکر نہ تسبیح, اور اس طرح بھاگ نکلیں گے جیسے یہاں مثال دی گئی ہے کہ پتہ نہیں کوئی پکڑ لے گا اور کیا کر دے گا. تو ابتدائی طور پر تو یہ مثال بیان کی گئی ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت پیش کر رہے تھے کہ وہ جنگلی گدھوں کی طرح بھاگتے ہیں قرآن سے. اور ایک اور اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ان کے ڈرپوک ہونے کی بھی دلیل ہے, یعنی شیر کی دھاڑ ہی سن کے جدھر منہ ہوتا ہے ادھر بھاگ نکلتے. اور عربوں کے ہاں اس قسم کے منظر جو تھے وہ عام تھے. تو ایسے انسانوں کو جو قرآن سننے کے بعد کچھ اثر قبول کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ قرآن کی طرف لپک آئیں وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. اور لٹرلی لوگ بعض اوقات کہتے ہیں آپ تو بہت ڈراتے ہیں, ہمیں تو درس کی مجلس میں جا کے پھر بہت ڈر لگتا ہے اور ہمیں خوف آنے لگتا ہے, ہمیں ڈپریشن ہونے لگتا ہے, اس لیے ہم نہیں جاتے. تو یہاں پر کچھ ایسی ہی بات کی گئی کہ وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ ان کی پریشانی کا حال دیکھنے کے لائق ہے. تو مشابہت کی وجہ کیا ہے؟ شدید قسم کا بدکنا, اعراض کرنا, بھاگنا اور خوف زدہ ہونا, یہ ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے ان گدھوں کے بھاگنے کی شکل میں. یعنی ایک ہے حرف تشبیہ, ایک ہے جس کو تشبیہ دی جا رہی, اور ایک ہے جس سے تشبیہ دی جا رہی, اور ایک ہے وہ وجہ جس کی بنا پہ تشبیہ دی جا رہی. تو وہ وجہ کیا ہے؟ ان کا قرآن سے بھاگنا اور خوف زدہ ہونا اور دین سے بدکنا اور دین والوں سے بھاگنا. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ, بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے صحیفے دیے جائیں. یریدو کا لفظ اراد یریدو سے ہے, جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے میں کوشش کرنا. ارادہ اصل میں اس قوت کا نام ہے جس میں خواہش, ضرورت اور آرزو کے جذبات ملے جلے ہوں, یعنی خواہش بھی ہو, ضرورت بھی ہو اور آپ کی تمنا بھی ہو. صحف کا لفظ صحیفہ سے نکلا ہے. صحف
صحیفہ کہتے ہیں پھیلی ہوئی چیز کو، صحیفۃ الوجہ کہتے ہیں یعنی چہرے کا پھیلاؤ، اور ایسی چیز جس میں کچھ لکھا جاتا ہے وہ بھی صحیفہ کہلاتا ہے۔ اس کی جمع صحف اور صحائف آتی ہے، قرآن مجید میں آتا نا صحف ابراہیم و موسیٰ، اور منشرہ کا لفظ جو ہے یہ نشر کرنے سے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو پھیلانا، یہ کپڑے کو پھیلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صحیفے کو پھیلانے کے لیے۔ آپ کو پتا پہلے کتابی شکل میں نہیں ہوتے تھے، اسکرول ہوتے تھے تو اس کو یوں پھیلا دیتے تھے، کھول کے انرول کرتے تھے۔ اسی طرح بارش کے آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نعمت کے عام کرنے کے لیے بھی، بات مشہور کر دینے کے لیے، نشر کر دی، تم نے کیا ساری دنیا میں اس کو نشر کر دیا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب دفتر کھولے جائیں گے۔ اسی طرح نشرہ کہتے ہیں وہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں نا، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسا صحیفہ جو کھلا ہوا ہو، یعنی ایک تو رولڈ ہے نا، بند ہے، اور ایک ہے کھلا۔ کھلا کا مطلب یہ ہے کہ کھولنا بھی نہ پڑے، تو سامنے ہی آ جائے۔ تو یہاں پر صحف منشرہ ایسے رجسٹر یا صحیفے جو کھلے ہوں، لپیٹے ہوئے نہ ہو کہ کوئی بھی دیکھے تو ان کو پڑھ سکے۔ تو ان کی روگردانی اور ان کی ضد کی یہاں مزید وضاحت کی گئی کہ یہ نصیحت قبول کرنے کی بجائے عجیب غریب مطالبے کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جب صبح اٹھے تو سر کے پاس کھلی کتاب پڑھی ہو جو اس کو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ سب کچھ حق ہے۔ وہ چاہتے کہ انڈیویجولی ان کو پرسنل میسیجز بھیجے جائیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ گروپ میں میسج کر دیتے ہیں، سب لوگوں کے لیے کہیں پر اعلان کر دیتے ہیں، تو لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ پھر اگر آپ ان کو 1 by 1 کرتے ہیں تو وہ اس کو پھر تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ ان کے اندر تکبر تھا، یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، یعنی جو مشرکین کے سردار تھے خاص طور پر، تو وہ ضد کی بنا پر، انا کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کی وجہ سے، وہ کیا چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ سب کا پیغام ان پر اتارا جائے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس نبوت آنی چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم زیادہ امپورٹنٹ لوگ ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے ان کو اللہ کی کتاب دے دی جائے صحف صحیفہ سے، ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا کہ وہ چاہتے کہ ان کو جہنم سے بچاؤ کا پروانہ مل جائے، اور ایک معنی یہ بھی کہ احکام پر مشتمل کتاب مل جائے۔ اور ماوردی نے کہا ہے کہ قریش کے کافروں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب کوئی گناہ کرتے تو اسے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا ہوا پاتے، ہمیں کیا ہے کہ ہم اسے ایسا کچھ نہیں پاتے، یعنی ان کو تو لکھ کر دیا جاتا تھا، ہمیں کیوں نہیں ملتا، واللہ عالم۔ تو کفار مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ مطالبہ تھا، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل، عبداللہ بن ابی اور امیہ وغیرہ جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ کتاب آئے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے بھیجی گئی، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، وہ میری طرف سے رسول ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے اندر ایک ضد تھی، انا تھی جو بہت راسخ ہو چکی تھی، جم چکی تھی، اس لیے کوئی نصیحت ان پر اثر نہ کی۔ اس کو سورۃ الانعام میں بھی بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، پہلے تو کہتے کوئی نشانی لاؤ، جب نشانی آ جاتی ہے تو کیا کہتے قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہم بالکل نہیں مانیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہمیں وہ نہ دیا جائے، ویسا نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، یعنی وہی کتابیں، وہی صحیفے، وہ سب کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ اور اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے مطالبے تھے ان کے، کہ وہ کیا کہتے تھے کہ زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیا جائے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس میں نہریں بہ رہی ہوں، اور آسمان کو یا پھر ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرایا جائے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ ان کے لیے سونے کا گھر ہو، یا وہ آسمان پہ چڑھ جائے، ہم پھر بھی نہیں چڑھنے کا یقین کریں گے یہاں تک کہ وہاں سے خود جا کے کتاب لے کر ہمارے پاس آئے جسے ہم پڑھیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یعنی یہ سارے مطالبے بھی پورے ہو جائے نا
تو آخر میں یہ ہے کہ پہلے آسمان پہ جا کے کتاب لا کے دکھائے ہمیں کہ یہ تمہارے لیے آئی ہے. تو اس کا جواب آپ نے کیا دیا؟ قل، آپ کو یہ بتایا گیا آپ کہیے سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا رب، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے. فرمایا کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے. اب ان کی حماقتوں سے ان کو روکنے کے لیے ایک ڈانٹ ان کو پلائی گئی ہے. یعنی یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب آئے، رسول آئے، کھلے کھلے صحیفے آئیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں ہے، ان کو قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے کا اور بدلہ ملنے کا کوئی یقین نہیں ہے، اس کی یہ کوئی تصدیق نہیں کرتے. اور ایک حقیقت ہے، جب تک انسان کے اندر آخرت کی فکر نہ ہو تو انسان کے اعمال درست ہو ہی نہیں سکتے. وہ دین بے ستی ستی ہوتا ہے، اس کی کوئی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی. وہ صرف دکھاوے کا اخلاق ہوتا ہے، دکھاوے کی عبادت ہوتی ہے، دکھاوے کی چیریٹی ہوتی ہے، دکھاوے کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. جب تک انسان آخرت کے ارادے سے کام نہ کرے کہ مجھے اس کا اجر آخرت میں چاہیے، مجھے آخرت کی نجات اور بخشش چاہیے، میرا اس دن کیا ہوگا. یہ آخرت کی فکر ایسی فکر ہے کہ جو انسان کو بڑے سے بڑا کام کر لینے کے باوجود بھی مغرور نہیں ہونے دیتی. ان کے اندر کیا رہتا ہے؟ کچھ نہیں کیا، ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کام کے بدلے میں سمجھیں کہ ہم بڑی چیز بن گئے ہیں. تو انسان کو سیدھا رکھنے والی چیز جو ہے نا وہ موت ہے. موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہی سیدھے رستے پہ چل سکتا ہے، ورنہ دنیا کی زندگی انسان کو غافل کیے رکھتی. آپ اگر دیکھیں تو ہم اپنا جائزہ لینا، پہلے دوسروں کو تو بعد میں لیں گے. ہمیں نماز پڑھتے ہوئے آخرت کی کتنی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر ہمیں آخرت کتنی یاد ہوتی ہے، بازار میں ہمیں آخرت کتنی یاد ہوتی ہے، کھاتے پیتے وقت ہمیں آخرت کا خیال کتنا ہوتا ہے. صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن پڑھتے ہوئے کتنا روتے تھے، کیا چیز ان کے دلوں کو نرم کرتی تھی؟ یہ فکر آخرت تھی. حضرت ابوبکر جیسے مضبوط انسان جو ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کی سپورٹ کے لیے، کس طرح وہ روتے تھے. قریش کی عورتیں اور بچے آ کے دیکھتے تھے، ان کا رونا دیکھ کے متاثر ہوتے تھے. ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے آخرت کتنی یاد رہتی ہے. تو من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. تو جو آخرت کا ارادہ کر لے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کا ارادہ کر لیا کہ یہ سب کچھ میرا وہاں کے لیے. اب چھوٹا سا کام کرتے ہمیں تعریف چاہیے، چھوٹی سی چیز ہو گئی تو ہم ڈسہارٹ ہو گئے، چھوٹی سی بات ہو گئی تو ہم بھاگنا شروع ہو گئے، یہ کام میں چھوڑ رہی ہوں، میں وہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہوتا مجھ سے، بہت دعائیں کر لی، بہت عبادت ہو گئی. یہ سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے تھے نا، اسی لیے تو استقامت نہیں آئی. تو یہ بہت بڑا مرض ہے انسان کے اندر، کسی نہ کسی سطح پر انسان کے اندر جو پایا جاتا ہے کہ کلا بل لا یخافون الآخرہ، کہ آخرت کا خوف نہیں رہتا. تو پھر ساری خرابیاں ہوتی، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، بد اخلاقیاں، الزام تراشیاں، ضد، یہ سب اس لیے ہے کہ آخرت کا خوف نہیں. اگر انسان کو پتا ہو کہ میں کسی کے ساتھ اتنے حساب کتاب کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے پڑا ہوں، کل میرا بھی حساب ہونا ہے. وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو لوگوں سے قرض کا لین دین کرتا تھا تو اپنے غلاموں سے کہتا تھا جو اس کی لکھت پڑھت کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو تو اس کو مہلت دینا، اور جو نہ دے سکے اس کو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، قرضہ ہی معاف کر دینا. تو جب وہ فوت ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس سے درگزر کیا کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتا رہتا تھا. تو جب تک آخرت کو سامنے رکھ کے نیک اعمال نہ کیے جائیں اس وقت تک نیکی نیکی نہیں ہے، وہ پھر صرف دکھاوا ہے یا بس ایک اوپری خانہ پوری ہے یا ایک لیپا پوتی ہے. کلا بل لا یخافون الآخرہ، اس لیے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. دوبارہ ڈانٹ پڑی ہے. کلا حرف زجر ہے، یعنی ان کو ہرگز کوئی کھلی کتابیں نہیں دی جائیں گی، ان کو کوئی اور نصیحت نہیں کی جائے گی سوائے قرآن کے ساتھ کے. قرآن ہی واعظ کے لیے کافی ہے. کلا ہرگز نہیں، تمہاری ساری باتیں غلط. انہا تذکرہ، یہ ہے نصیحت. فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہتا نصیحت لے لے.
ذکر کا لفظ ذکر سے ہے. ذکر یاد دہانی کے لیے بھی آتا ہے. ذکر کا لفظ کبھی دل یا زبان پر کسی چیز کے حاضر ہونے کے معنی میں آتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک قلبی ہوتا ہے, ایک لسانی ہوتا ہے. پھر ان میں سے بھی ایک دو قسم پر ہے. ایک ہے بھولنے کے بعد کوئی چیز یاد آنا, اور دوسرا ہے بغیر بھولے کسی چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا, یاد سے محو ہی نہ ہونے دینا. اللہ کا ذکر کرو کا کیا مطلب ہے؟ اگر بھول جائے دوبارہ شروع کر دو یاد آنے پر, ورنہ تو ہونا کیا چاہیے کہ کسی وقت بھولو ہی نہ. ذکر تو یہ ہے کہ بھولو ہی نہ. تو فمن شاء ذکر, جس کا جی چاہتا ہے نصیحت لے. یعنی قرآن سے رہنمائی لینا ہر ایک کے لیے ممکن ہے. یعنی قرآن کو پڑھنا, اس کو یاد کرنا, اس کو سمجھنا, جو بھی چاہے اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. فمن شاء, لیکن اصل بات ہے شاء کی, چاہت کی, کیونکہ قرآن ایک نصیحت ہے. سورۃ مزمل میں بھی آتا ہے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یقیناً یہ ایک نصیحت ہے, تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. وما ہوا الا ذکر للعالمین, سورۃ القلم میں آتا ہے. حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں. سورۃ یاسین میں آتا ہے ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا. وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں, تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو. اللہ نے ذکر کے لیے قرآن کو بہت آسان بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورۃ مریم میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اسے تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے, تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور ان لوگوں کو ڈراؤ جو سخت جھگڑالو ہیں. سورۃ دخان میں آتا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا کلام آسان نہ ہوتا, سمجھنے کے لائق نہ ہوتا, اس کو کوئی پڑھ نہ سکتا, کوئی سمجھ نہ سکتا. یہ کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب نہیں کہ جس کے لیے آپ کو لازماً کوئی استاد چاہیے کہ وہ آپ کو ایکسپلین کرے, یا کوئی شعر و شاعری نہیں, کیونکہ بہت دفعہ شعر و شاعری بھی آپ دیکھیں خود سے سمجھ نہیں آتی, اس کو سمجھانا پڑتا ہے. لیکن قرآن مجید کے اکثر مضامین اور مفاہیم ایسے ہیں کہ آپ معمولی عربی بھی جانتے ہیں تو پتہ چلتا جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے, کیا سمجھایا جا رہا ہے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ. ایک اور شرط, اور وہ نہیں نصیحت پکڑے گا مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جب تک نہ چاہے وہ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے, اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک انسان کے چاہنے کے علاوہ اللہ بھی نہ چاہے. یعنی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان اس پہ قادر نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ کر سکے, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی توفیق دے. تو اس سے ایک بڑا اہم مسئلہ واضح ہوتا ہے. پہلے کہا من شاء ذکر, اور اب فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ. تو ایک بندے کی چاہت اور ایک اللہ کی چاہت, جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر کام ہوتا ہے. ایک اللہ کا ارادہ اور ایک بندے کا ارادہ. اب اس میں بہت سے لوگ صرف اس حصے کو لے لیتے ہیں نا, وما یذکرون الا ان یشاء اللہ, اللہ چاہے گا تو ہوگا, اور جو دوسرا حصہ ہے تمہاری چاہت وہ نہیں لیتے. تو یہ دونوں ہی ضروری ہیں. ہم کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتے, اسی طرح کوئی کام اپنے ارادے کے بغیر بھی نہیں کر سکتے. کہ جب تک نیت ہی نہ ہو, ارادہ ہی نہ ہو, کرنا ہی نہ چاہیں, اور خالی زبان سے اگر کہتے بھی رہے انشاءاللہ انشاءاللہ, تو آپ دیکھیں نا بعض اوقات ہم نیت کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کروا بھی دیتا ہے چاہے کتنا بڑا یا مشکل کام ہو. لیکن دوسری طرف جب نیت میں کھوٹ ہوتا ہے نا تو صرف دوسرے کو بہلا رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. بھئی آپ یہ بتاؤ آپ نے چاہا ہے کہ نہیں چاہا؟ آپ چاہیں نا پہلے, تو اللہ تعالیٰ کو نہ بلیم کریں کہ وہی نہیں چاہتا, ہم خود ہی نہیں چاہتے. اصل میں ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ, وہ تقوی کا اہل ہے اور مغفرت کا اہل ہے. تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. اور اسی لیے کبھی کبھی لفظ تقوی خوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, جس طرح سبب بول کر مسبب اور مسبب بول کر سبب مراد لیا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جو گناہ کا موجب ہو, جو سزا کا موجب ہو, یہ تقوی کہلاتا ہے. ہوا اہل التقوی, اللہ اس لائق ہے کہ اس کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے, اور وہ اس لائق ہے کہ گناہوں کو بخش دے. مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوشش کر کے
اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے تاکہ اللہ اس کو معاف کر دے، اور اللہ سے ڈرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت کر دے، اور وہ اہل المغفرہ اس کی بخشش کر دے. تقویٰ ہوگا تو بخشش ہوگی. تو یہاں پر ہمیں اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی دو اقسام ہیں ہدایت کو قبول کرنے کے اعتبار سے. ایک ہے قبول کرنے والا اور ایک ہے اعراض برتنے والا. ایک ہے سیدھے راستے پہ چلنے والا اور ایک ہے کجی کرنے والا. ایک ہے دنیا والوں میں سے اور ایک ہے آخرت والوں میں سے. ایک ہے نیکوکاروں میں سے اور ایک ہے گناہگاروں میں سے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کو پہچان لے، اللہ کی بات کو جان لے، وہی اصل میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. لیکن وہ جس نے دیا، اللہ کے راستے میں دیا، اور نافرمانی سے بچا، تقویٰ کیا، اور جس نے بھلائی کی تصدیق کی، تذکرہ کو قبول کر لیا، اعراض نہیں برتا، صدق بالحسنى، اور اس بنا پر وہ پھر اپنے عمل کو درست کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے. یعنی ہم اس کے لیے پھر نیکی کے رستوں پہ چلنا آسان کر دیں گے، خیر کی طرف جانا آسان کر دیں گے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں اختیار کر لیں، آتا واتقا وصدق بالحسنى. دوسرا یہاں وہ انسان ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سے غافل ہے، اللہ کی کتاب سے دور بھاگتا ہے، مخلوق سے بدسلوکی کا معاملہ کرتا ہے. تو ایسا شخص بدبخت ہے، محروم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیسے؟ سورۃ طٰ میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے زندگی تنگ کر دیتا ہوں، اس کی گزران تنگ کر دیتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غریب فقیر ہو جاتا ہے. بس بہت سے ایسے لوگ جو محلات میں رہتے ہیں، مہنگی ترین گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، ہر طرح کا کھانا اور پینا ان کو میسر ہے، لیکن اس کے باوجود دلوں کے اندر گھٹن ہے، بچاؤ ہے، شح ہے، سکون نہیں، کوئی خوشی نہیں. یہ سارا مرض جو ہے دور ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کی کتاب کی طرف رجوع کرے، تذکرہ کو قبول کر لے. تو ایک تو وہ ہے جو سرے سے قبول نہیں کرتا، ایک وہ ہے جو بیچ میں رہتا ہے. یعنی ایک تو کافر کی مثال ہے نا، اس نے تو کان ہی نہیں دھرا نا. دوسرا پیدائشی مسلمان ہے جو بس سنے سنائی سے مسلمان بن گیا، لیکن اب بڑے ہو کر جب اس کو دین پر عمل کرنے کے لیے دین کے علم کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے مزاج پہ بہت بھاری ہے، کیونکہ وہ دنیا کی خواہشات اور لذات میں پڑا ہوا ہے، غافل ہو گیا ہے، اعراض کرنے والا ہے، دور بھاگنے والا ہے، اللہ کی دعوت قبول نہیں کرتا، اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، نصیحت کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا، اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ صرف لذتوں اور خواہشات کی تکمیل میں منہمک رہتا ہے. ایسا انسان گدھے جیسا ہے جو نہ اپنی عقل استعمال کرے، نہ شعور استعمال کرے، بلکہ صرف کھانا پینا اور دیگر لذات کے پیچھے بھاگنا ہی اس کی زندگی کا مقصد رہ جائے. تو وہ انتہائی ناسمجھ انسان. گدھے کے بارے میں ہم مثال پڑھ چکے ہیں، ان چیزوں کو دوہرا لیجیے ذہن میں کہ کس طرح ایک گدھا جو ہے وہ حماقت کی تصویر ہوتا ہے، بات کو سمجھتا نہیں، ضدی، ہٹ دھرم اور متکبر ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایسا انسان جو ہے جو نصیحت سے اعراض کرنے والا ہے، اپنی لذتوں اور خواہشات میں مشغول ہے، وہ اصل میں گدھا ہی ہے. اور ایسا گدھا کہ جب شیر کی آواز سنتا تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، کسی چیز کو نہیں دیکھتا اور نہ کوئی ڈائریکشن متعین کرتا، وہ جدھر منہ آئے بھاگ پڑتا ہے. تو جو شخص بھی رب سے منہ پھیر کر اپنی خواہشات کی طرف، دنیا کی طرف، لذتوں کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، موج میلے کی طرف، تو یہ اس کی مثال ہے. یعنی جو دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا، دنیا کی رونقوں کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہاں ایسے شخص کو حمار وحشی سے تشبیہ دی گئی ہے. اور اس سے مراد، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ زیبرا لیا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگلی گدھا ہے. حمار وحشی اس کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جانور موجود تھا. ابو قتادہ نے جس جنگلی گدھے کا شکار کیا تھا وہ یہی تھا. عمرے کے لیے جب جا رہے تھے احرام پہنے ہوئے، تو وہ ابو قتادہ جو تھے وہ نہیں پہنے ہوئے تھے اور وہ پھر شکار کر رہے تھے. جزیرۃ العرب میں زیبرا پایا جاتا تھا. یہ اصل میں زیبرا جو تھا یہ
افریقی نسل سے ہے اور ایسٹ افریقہ اور ساؤتھ افریقہ میں کثرت سے پایا جاتا ہے. تو جب یورپ اور ایشیا کو ملانے والی یہ نہر سویز نہیں بنی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ یہ جانور جو تھے افریقہ سے مائگریٹ کر کے جزیرۃ العرب میں بھی آ جاتے تھے، لیکن اب بیچ میں پانی آ گیا جس کی وجہ سے جہاز تو گزر رہے ہیں مگر ان جانوروں کا آنا جانا بند ہو گیا، جس کی وجہ سے یہاں ان کی پیدائش ختم ہو گئی. زیبرا جو ہے یہ بھاری جسم کا ہوتا ہے، پتلی ٹانگیں ہوتی ہیں، دم لمبی ہوتی ہے، سر بھی لمبا ہوتا ہے، گردن بھی لمبی اور اس پہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں. اور یہ مخلوق سبزی خور ہے، دن کا بیشتر حصہ گھاس کھانے میں گزرتا ہے، کبھی کبھار پتے، جھاڑیوں کی پھلیاں اور چھال بھی کھاتے ہیں. تازہ گھاس اور پانی کے لیے مسلسل سفر کرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، جہاں مرضی کی چیز ملی کھائے پیا پھر چل دیے. اور کہتے ہیں کہ یہ سب چراگاہوں کی تلاش میں بعض اوقات ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں اور اپنی پیاس بجھا سکیں. یہ ایک سوشل جانور ہے، مل جل کے رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں گروہوں کی شکل میں، جن کو ریبڑ کہتے ہیں. اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے نئے میدانوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ان کی تعداد ہزاروں پر مشتمل ہوتی ہے اور اپنے سفر کے دوران دوسرے چرنے والوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں. اگر آپ بلڈر بیسٹ کے نام سے سرچ کریں تو آپ کو بڑے بڑے جمع غفیر نظر آئیں گے ان کے. یہ حملہ آور جانور بھی ہے، اگر کوئی حملہ کر دے تو سارا گروپ مل کے پھر جواب دیتا ہے. اور بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، زبردست ڈیزائن ہے اس کی اسکن پر، لیکن اگریسو بھی بہت ہے. اگر یہ کاٹ جائے یا لات مار جائے تو یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ جس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے، انسان مر بھی سکتا ہے. زیبرا کو پال نہیں سکتے، بجائے اس کے بڑا خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، آپ اپنے گھر کے گارڈن میں لا کے اس کو باندھ نہیں سکتے. جیسے گھوڑوں اور گدھوں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا تو زیبرا بھی ہے تو اسی قسم کی شکل کا، لیکن یہ ہمارے لیے مسخر نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے کوشش بھی کی کہ اس کو بطور سواری استعمال کیا جائے، لیکن یہ ہاتھ نہیں آیا، قابو نہیں آیا، نہیں کر سکے. اس کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ وہ اکثر جگہوں سے بھاگ نکلتے ہیں، ہاتھ نہیں آتے. تو ان کی بقا کے لیے شاید ضروری ہے کہ یہ کم دوستی رکھے اور انسانوں سے تو بالکل دوستی نہ رکھے تاکہ وہ ان کو ذبح کر کر کے کھا ہی نہ لے. اس کے برعکس جو گھریلو گدھا ہوتا ہے وہ انسانوں سے مانوس ہوتا ہے، گھریلو کاموں میں پانی لانا لے جانا اور سامان کی برد برد حتیٰ کہ سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں کسی کام کا نہیں. اب آپ دیکھیے جب اس سے تشبیہ دی گئی ایسے انسان کو، تو اس سے گدھے کی ساری شخصیت کا اگر آپ مطالعہ کریں، اس کی ہیبٹس کا، اس کی سائیکالوجی کا، ایسے انسانوں کو پھر اس سے تشبیہ دیں، ان جیسا دیکھیں کہ جو نصیحت سے اور قرآن سے اور خیر کی بات سے دور بھاگتے ہیں. تو اس مثال سے جو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ سب سے پہلی بات یہ کہ نصیحت کی بات سننی چاہیے، اس میں دلچسپی لینی چاہیے، چاہے نفس پہ کتنا ہی گراں ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ اگر آپ سننا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جاتے، پھر آپ کو مشکل بھی نہیں لگتی، پھر آپ کے دل میں وہ جگہ بنانے لگتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو حق بات سنوا دیتا ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اللہ ایسے لوگوں میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخش دیتا، اور اگر وہ انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو بے رخی کے ساتھ پیٹ پھیر جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں سناتا. حدیث میں بھی آتا نا، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور مومن کی صفت بھی حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بعض و نصیحت قبول کرتا ہے، وہ بات سن لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ عمل کرتا ہے. اور نصیحت سنتے وقت مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. لیکن اس کے برعکس غیر مومن کیا ہے؟ بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا تو ان کے اکثر نے منہ موڑ لیا، وہ سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنہ، کہنے لگے کہ ہمارے دل تو پردوں میں. بنی اسرائیل نے بھی یہ کہا تھا نا، قلوبنا غلف. تو یہ بھی کہتے فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، جو باتیں تم ہمیں بتاتے ہو، جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو،
ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وفی آذاننا وقر, کانوں میں بھی بوجھ ہے. ومن بیننا وبینک حجاب, ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے, یعنی ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اسی طرح وہ شور کرتے تھے جب کوئی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی. وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. نصیحت قبول کرنے کی بجائے, یعنی وہ بدکنے والا گدھا جو ہے نا, دوسروں کو بھی ڈراتا ہے اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہے, تو یہ اوروں کو بھی روکتے تھے. وہ کہتے تھے شور مچا دو, ہنگامہ کر لو تاکہ تمہارا دفاع ہو سکے, تمہارے کانوں میں کوئی بات نہ پڑے. نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگ اگر کسی ایسی مجلس میں پکڑا کے لائے بھی جائیں تو وہ توجہ سے بات نہیں سنتے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. بس کھیلتے ہوئے ہی نصیحت لیتے ہیں, توجہ نہیں کرتے, سنجیدگی سے نہیں لیتے, سوچتے نہیں اس کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اور وہ کہے علیک بنفسک, تم اپنی خبر لو. یعنی کوئی اگر نصیحت کرے انڈیویجول آپ کو ون آن ون بیس پہ یا کلیکٹیولی کسی درس میں, خطبے میں, جمعے میں, عید میں, کہیں بھی, تو اس پر مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے, بات سن لے. لیکن آپ دیکھیں گے ہمارا عملی طور پر رویہ کیا ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی بات سمجھانے کی کوشش کرے اور پہلے ڈیفینسو ہونا لگتے ہیں, پھر دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, میں نے غلطی کی اس لیے کہ فلاں نے غلط کیا تھا. بھائی یہ کوئی جواز ہے؟ تو نصیحت کی بات سن کر اپنا رویہ نہیں بدلتے, عمل نہیں تبدیل کرتے, گدھوں جیسے ہیں. جیسے گدھے کو بات سمجھ نہیں آتی, ان کو بھی سمجھ نہیں آتی, اور پھر نصیحت کرنے والوں سے ہی دور بھاگنے لگتے ہیں یا کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, سننا ہی نہیں چاہتے. تو نصیحت سے اعراض جو ہوتا ہے اس کے لیے قرآن مجید میں کئی لفظ استعمال ہوئے. ایک تو اعراض کا لفظ ہے جو 50 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے. دوسرا تولی ہے, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر پھر جائیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر سدود کا لفظ آتا ہے, رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا. آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے, صاف منہ موڑنا. پھر افوق آتا ہے, افق سے, یؤفک عنہ من افک, قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا. پھر ادبار آتا ہے, ثم ادبر واستکبر. یہ سارے لفظ جو ہیں اعراض کی مختلف صورتیں بتا رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ اعراض میں ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کی آیات سے روگردانی کرنا, ٹھیک ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے منہ پھیر لیا, یعنی منہ موڑ کے چلا گیا, نصیحت قبول ہی نہیں کی. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا. اور یقیناً ہم نے تجھے اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی ہے, جو اس سے منہ پھیرے گا یقیناً قیامت کے دن وہ ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا. اب یہ کون سی نصیحت ہے؟ اسی آیت میں تو جواب ہے وقد آتیناک من لدنا ذکرا, قرآن کی نصیحت, اس سے مراد قرآن ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے قل هو نبأ عظیم انتم عنہ موردون. کہہ دیجئے بے شک وہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو. تو ایک ہے قرآن سے اعراض برتنا, دوسرا ہے کہ کائنات کی نشانیوں میں کچھ غور نہ کرنا, ان سے سبق نہ لینا, جس کے بارے میں سورۃ یوسف میں آتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں, توجہ ہی نہیں کرتے, عبرت ہی نہیں لیتے, کوئی سبق نہیں لیتے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ. ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے. اب دیکھیے اس دور میں کتنے ہی لوگ سفر کیے ہیں انہوں نے, اور مختلف مشنز پر ہیں, خلائی مشنز پر, لیکن ان میں سے کتنے اللہ کی قدرت اور وسعت کو دیکھ کے مسلمان بھی ہوئے ہوں. اسی طرح اعراض کی ایک قسم ہے حکم مل جانے کے بعد عمل نہ کرنا. ایک نے سن تو لینا, یس سر بھی کہہ دینا, لیکن کر کے کچھ نہ دینا, جیسے بنی اسرائیل نے کیا. سورۃ البقرہ کی آیت 83 میں آتا ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے, اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے, اور لوگوں سے اچھی بات کہو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. یعنی تم سب پھر گئے سوائے چند ایک کے, بہت تھوڑوں کے,
اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، وانتم معرضون، اعراض برتنے والے۔ منافقین کے بارے میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرما دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور منہ موڑ گئے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے۔ تیسری صورت ہے آخرت سے اعراض برتنا۔ آخرت کے حساب کتاب کا وقت تو کسی کو نہیں پتا، لیکن بہت بڑی نشانی کیا ہے کہ انسان جو تعلیم آئی ہے اور جس میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ دے۔ پھر اعراض کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے روگردانی کرنا، یعنی نماز روزہ کر لینا لیکن وراثت کی تقسیم وہ اپنی مرضی کے مطابق کرنا، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا، فریضۃ من اللہ ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ایسے فریضے سے منہ موڑنا یہ بھی اسی اعراض میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی ایک آیات ہیں، سورۃ النور میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ آل عمران میں۔ 5ویں سورت کیا ہے اعراض کی؟ عمومی نصیحت سے منہ موڑنا، یعنی کسی کو سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ سمجھ کے ہی نہ دے، آگے سے اور باتیں کرنا شروع کر دے، واپس بلیم کرنا۔ تو یاد رکھیے جو نصیحت سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ابو واقد لیثی کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں 3 آدمی آئے، 2 تو ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی نے کہا وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے، یعنی سنا انہوں نے۔ ان میں سے ایک نے ہلکے میں گنجائش دیکھی تو بیٹھ گیا، دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا واپس ہی جا چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کا حال نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے بھی اسے اپنی طرف جگہ دے دی، دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اسے شرم کی، اور تیسرے نے روگردانی کی تو اللہ نے بھی اسے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعراض کرنے کے کئی درجے ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز سے اعراض برتتے ہیں۔ اس کے بعد ہے روگردانی کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی، کیوں روگردانی کرتا ہے انسان کتاب سے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ دل پہ دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ضد، مخالفت اور انکار میں شدید رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تکبر، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ پھر اعراض کی کچھ قسمیں بھی ہیں، ایک ہے مکمل اعراض، ٹوٹلی بائیکاٹ، کلی اعراض جس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ اعراض ہے جو مکمل اور کلی طور پر دین کی تعلیم سے روگردانی کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ اس شخص کا اعراض ہوتا ہے جو دین کی طرف آتا ہی نہیں، نہ علم سیکھتا ہے، نہ مجلس میں شریک ہوتا ہے، یعنی کسی بھی طرح وہ اس طرف نہیں آتا، مکمل اعراض، ٹوٹل بائیکاٹ۔ دوسرا جزوی طور پر اعراض، کچھ باتیں سیکھ لینا اور کچھ چھوڑ دینا، ایسا شخص ناقص الایمان ہوتا ہے۔ اوپر والے کا تو پھر کوئی ایمان ہی نہ ہوا نا جس نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو جو شخص جتنا اعراض برتے گا، جتنے % اعراض برتے گا، اتنا ہی اس کا مقام اور درجہ کم ہو جائے گا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ اعراض معیشت دنکا بن جاتا ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ قوم سبا کی مثال ہمارے سامنے ہے، کس طرح فَأَعْرَضُوا کا لفظ آتا ہے، فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض برتا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان کے اوپر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ اہل مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجیے میں تمہیں ایسی کڑک سے خبردار کرتا ہوں جو عاد اور سمود جیسی کڑک ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ کہ اعراض کرنے والا جو ہے، جو وہ اعراض کرتا ہے تو اس کا فاصلہ دین سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا دور آپ چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کا اصل سے تعلق کٹ جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ آخرت کے عذاب کا سبب بھی ہے، مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، جو اس سے منہ پھیرے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، اور وہ ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انتقام کی دھمکی بھی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، برتتے ہو اعراض
برتو، پھر ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے. پھر بعض دنیا میں جلد ملنے والی سزائیں بھی آتی ہیں انسان پر، جو زندگی کو تلخی اور مشقت اور بدمزگی میں تبدیل کر دیتی ہیں. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن ایسا انسان اندھا اٹھایا جائے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اعراض کرنے والوں کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں اور غم ہوتے ہیں. ابن الجوزی کہتے ہیں اللہ سے روگردانی کرنا اور دنیا کی طرف متوجہ ہونا پریشانیوں اور غموں کی وجہ بنتا ہے. پھر جب انسان اعراض کرتا ہے ذکر سے تو دل اوروں کی محبت میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ جو اسے اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں. پھر شیطان اور برے ساتھی مسلط ہو جاتے ہیں. موت کے بعد سخت سزا ملتی ہے، قیامت کے دن سخت رسوائی ملتی ہے. تو اعراض کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز قرآن ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ جائیں، قرآن سے منہ موڑ لیں، نہ اس کو سنیں، نہ اس پر ایمان لائیں، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو قرآن کے احکامات ہیں یا جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے. نہ خود عمل کریں، نہ کسی اور کو کہیں، نہ اس کے مطابق فیصلے کریں، نہ اس میں غور و فکر کریں. تو کرنے کے کاموں میں کیا ہے؟ عملی نکات کیا ہیں کہ نصیحت کی بات کو خوشی سے قبول کرنا، قرآن کے احکامات سن کر بوجھل نہ ہونا بلکہ خوش دلی سے اس پہ عمل کرنا، قرآن سے اعراض کرنے سے ہر صورت بچنا، چاہے قرات کی صورت ہو یا احکامات کی روگردانی ہو. پھر یہ کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے انسان کے اندر، کیونکہ وہی تقویٰ اور مغفرت کا اہل ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اہدنی وسددنی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت پہ آنے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہم سے مرتے دم تک دین کی اور قرآن کی خدمت لیتے رہنا. یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. یا رب العالمین ہر ایک کی پریشانی دور فرما. یا اللہ تو اپنی رحمت فرما دے اور ساروں کے اوپر جو مشکل وقت آیا ہے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.